السلام علیکم جی، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، مذاکراتی کمیٹی اور حکومت کے درمیان بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، مظفر آباد سے یہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اس وقت مظفر آباد کے مضافات میں کوالہ کے مقام پر لاکھوں کا اجتماع پہنچ چکا ہے۔ آپ سے کچھ دیر بعد ایک بہت اچھی خبر کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، ورنہ پھر یہ تمام قافلہ مظفر آباد شہر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ تمام ڈیٹیل آپ کو دیں گے۔ آج جو دھاوا بولا پولیس نے اسلام آباد پریس کلب کے اوپر، اس کے اوپر بھی بہت سخت رد عمل آیا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ ایک طرف بات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف بات بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون کہاں پہ ہے، کون کس کے ساتھ مل کے کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ لیکن اس سب میں کشمیری بہت اہم ہے، ان کی زندگیاں بہت اہم ہیں، ان کی پاکستان کے ساتھ وابستگی بہت اہم ہے۔ ناظرین، ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک بندہ ہے، اب آپ اس جذبے کو کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ بہت سارا جو میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں یہ تمام لوگ جو ہے وہ انٹی پاکستان ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، ایک شخص ہے وہ شہید ہونے کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے۔ اب یہ ایک مائنڈ بن گیا لوگوں کا وہاں پہ، یہ انٹی پاکستان نہیں ہے، یہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہ اپنے حقوق اپنی حکومت سے مانگ رہے ہیں، یہ اپنے حقوق کسی غیر سے نہیں مانگ رہے، یہ آئینی جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہ اس پیراڈائم کے اندر رہ کے کر رہے ہیں جو آئین نے ان کو دیا ہوا ہے، اور یہ گلا شکوہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ آ کے کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ را کے ایجنٹ ہیں۔ اور اب آپ ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ یہاں کی نیشنل حکومت کے بڑے بڑے لوگوں کو ان انڈیا کے ایجنٹ جن کو پہلے کہا، جن کو شرپسند کہا، جن کو جتھے کہا، اب ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑ رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت کی جو اطلاعات ہیں، پہلے تو میں آپ کو بریک تھرو بتا دیتا ہوں۔ بریک تھرو یہ ہوا کہ شروع میں مذاکرات ناکام ہوئے۔ جو مظفر آباد ڈویژن کے ایکشن کمیٹی کے 3 ممبران ہیں، جناب شوکت نواز میر صاحب، امجد ایڈوکیٹ صاحب، اور تیسرے ہیں انجم صاحب۔ یہ تینوں لوگ جو ہے ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کی حیثیت سے، جو وفد یہاں سے اسلام آباد سے روانہ ہوا تھا، اس کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے ان کے سامنے 3 مطالبات رکھے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس مذاکراتی عمل کو کامیاب بنانے کی جو 3 شرائط ہیں، آپ سب سے پہلے یہ 3 شرائط مانیں گے۔ 3 شرائط میں ایک اشرافیہ کا خاتمہ تھا، ان کی مراد کا خاتمہ تھا۔ دوسرا ناظرین، اس میں جو 12 سیٹیں پاکستان کے اندر جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں ان کا خاتمہ تھا، اور پھر جو ان کا لاسٹ احتجاج ہوا تھا 8 دسمبر کا جو احتجاج ہوا تھا، اس کے جتنے بھی نکات تھے ان کے اوپر عمل درآمد کا معاملہ تھا۔ اچھا، یہ اس کمیٹی نے، وفاق کی کمیٹی نے یہ تمام باتوں کو تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، مراد کا خاتمہ بھی کر دیتے ہیں، اور جو سیٹیں ختم کرنے کا معاملہ ہے فی الوقت ہم یہ کرتے ہیں کہ ان تمام سیٹوں کی جو فنڈز ہیں ان کو بند کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیٹیں ہیں ان سیٹوں کا اب یہ بھی طے کر دیتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی وزیر اعظم بنانے میں یا ہٹانے میں ان سیٹوں کا اتنا کردار نہیں ہوگا، ان کو ہم بالکل علامتی طور پہ محض علامت کی حیثیت سے رکھیں گے۔ یہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی مکمل طور پر سرنڈر کیا حکومت نے انہی کے آگے جن کو را کے ایجنٹ کہا گیا، جن کو جتھے کہا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے چونکہ سروس بالکل بند ہے، ویڈیوز بہت ڈیلے ہوتی ہیں، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مظفر آباد کے اندر جو ایکشن کمیٹی کے 3 ذمہ داران ہیں وہ جائیں گے دھیر کوٹ میں، یعنی مظفر آباد سے وہ ٹریول کر کے جائیں گے اس قافلے کی طرف جو سب سے بڑا قافلہ راولہ کوٹ شہر سے مظفر آباد کے لیے نکل چکا ہے، جو راستے میں ہے۔ اور پھر شوکت نواز میر صاحب اور اپنے 2 ساتھیوں کے سمیت روانہ ہوئے کوہالہ کے مقام پر۔ اور اب جو کوہالہ کے مقام پر جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں یہ تمام کے تمام جو اہم ترین لوگ ہیں ایکشن کمیٹی کے، ان کا اتفاق ہونا ان 3 پوائنٹس کے اوپر بہت ضروری ہے۔ بہت پازیٹیوٹی ہے جو یہاں سے ٹیم گئی ہوئی ہے، وہ اس نیت کے ساتھ گئی ہوئی ہے کہ آج چیزوں کو سمیٹنا ہے، آج یہ تمام معاملات جو ہے وہ ختم کرنے ہیں۔ قافلے کی جہاں تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین، یہ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی اس کو رپورٹ کیا، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پونچھ سے نکلنے والے قافلے میں شرکاء کی تعداد 1.5 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ باغ کا قافلہ ابھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ عوام پرعزم ہے، ارجہ سے دھیر کوٹ تک کئی رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے قافلہ دھیر کوٹ پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے، اور مختلف مقامات پر پولیس تعینات کی گئی تھی، تاہم قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی فورسز کو پیچھے کر دیا گیا،
حکمرانی کی امارات اور مہاجرین مقیم پاکستان کی اسمبلی میں نشستوں کے خاتمے کے لیے عوام نے واضح ریفرنڈم کر دیا. یہ ایک بہت پازیٹیو جسچر دیا جی. وہاں کی جو حکومت ہے, جو انتظامیہ ہے, انہوں نے آج کے دن کوئی تصادم نہیں ہوا, کوئی کلیش نہیں ہوا اور آنے دیا ہے. اور اس وقت یہ قافلے کے جو لوگ ہیں تقریباً کوہالہ میں پہنچ چکے ہیں. یہ اتنا لمبا قافلہ ہے, اس کی کوئی پیمائش نہیں ہو رہی. اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں, بہت زیادہ گاڑیاں ہیں, اور اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہ ایک اچھا بریک تھرو ہو جائے گا. دوسری طرف ناظرین, لندن میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کشمیری طلباء کا جو پاکستان ہائی کمیشن ہے اس کے باہر احتجاج ہوا, دھرنا ہوا, انہوں نے نعرے بازی کی. لیکن جو کچھ آج اسلام آباد کے اندر ہوا ہے وہ بہت شرمناک ہے. یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہوا آج کشمیریوں کے ساتھ اسلام آباد پریس کلب کے اندر. ناظرین, اس کا خیر نوٹس بھی لیا محسن نقوی صاحب نے. خیر محسن نقوی صاحب کیا نوٹس لیں گے, لیکن اس میں جو پی ایف یو جے کے جو صدر ہیں افضل بٹ صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ پریس کلب کے اوپر حملہ نہیں ہے, یہ پورے ملک کے 40,000 صحافیوں کے اوپر حملہ ہے. اور پھر جو صدر نیشنل پریس کلب ہیں اظہر جتوئی صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو آج کیا گیا اس پر لائے عمل تیار کریں گے اور پورے ملک کے صحافیوں کو لے کر ہم سڑکوں کے اوپر نکلیں گے. اچھی بات یہ کہ آج ایک بڑا سخت جو ہے وہ رسپانس دیا گیا افضل بٹ صاحب کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ تمام جو صحافی تنظیمیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں, اور اس کے بعد یہ جو آج کے بعد یہ اصول بنایا جائے گا کہ کوئی بھی پریس کلب کے اندر اس طرح داخل نہیں ہوگا. یہ انہوں نے بات چیت کی ہے. بہرحال یہ بہت افسوسناک ہے جو آج ہوا ہے وہاں پہ, یہ انتہائی شرمناک بھی ہے. ایک طرف پوری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس ایکشن کمیٹی کی حمایت میں, جگہ جگہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کوئی ان کو نہیں اٹھا رہا, اور یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک چیز ناظرین جس کو بہت شدت کے ساتھ میں نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا, یہ بات تمام پاکستانی آڈینس کے لیے, کوئی کشمیری پاکستان کے خلاف نہیں ہے, کوئی کشمیری پاکستانی قوم کے خلاف نہیں ہے. بہت کم کشمیری ایسے ہوں گے جو پاکستان کے اداروں کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں, وہ بھی بہت کم ہیں. ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, وہ قابل ذکر تعداد نہیں ہے. اتنے ہر جگہ ہوتے ہیں, اتنے کوئٹہ کے اندر بھی ہیں, اتنے بلوچستان کے اندر بھی ہیں, اتنے سندھ میں بھی ہیں, اتنے پنجاب میں بھی ہیں, اتنے اسلام آباد کے اندر بھی ہوں گے, اتنے ہی کشمیر کے اندر بھی ہوں گے. تو یہ لیبل لگانا جو کچھ لوگ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں پروپیگنڈا کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, کہ یہ سب جتھے ہیں اور یہ سب شر پسند ہیں اور یہ سب انٹی پاکستان ہیں, آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے یہ انٹی پاکستان نہیں ہے. پاکستان میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, کے پی کے اندر کبھی بھی اس طرح کی عوامی حقوق کی تحریک نہیں چلی آج تک. تو ڈفرینس آپ کو جو ہے وہ اجنبیت جو فیل ہو رہی ہے وہ یہ فیل ہو رہی ہے کہ کشمیریوں نے سدنی, راولہ کوٹی یا مظفر آبادی کا جو ڈفرینس تھا وہ ختم کر دیا ہوا ہے. کشمیری ایک ہو گئے ہیں, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ایکشن کمیٹی کے اس پلیٹ فارم کے نیچے آزاد کشمیر کی اکثریت کی عوام جو ہے مختلف سیاسی وابستگیوں کے باوجود, مختلف برادریوں کے باوجود, ان تمام چیزوں سے اب اوپر اٹھ کے کشمیریوں نے اس مسائل کے حل کے لیے اس ایکشن کمیٹی کو قبول کیا ہے ایک نجات دہندہ کے طور پہ. تو یہ ایک آزاد کشمیر کا حسن ہے کہ اس نے ان کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے. تو یہ جب حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہوتے. یہ جو ایک تاثر یہاں پہ بلڈ کر دیا گیا ہے میڈیا کے اوپر, ایک طرف بات چیت کر رہے ہو, ایک طرف ٹویٹ کر رہے ہو کہ یہ جتھے ہیں, یہ راہ کے ایجنٹ ہیں, تو پھر راہ کے ایجنٹ ہیں تو پھر بات چیت نہ کریں. پھر بات کیوں کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ؟ جب وہ راہ کے ایجنٹ ہیں تو پھر ان کو راہ کے ایجنٹوں کی طرح ٹریٹ کریں. راہ کے ایجنٹوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کلبھوشن یادو کو تو بہت اچھا پروٹوکول دیا ہوا ہے, اور جو کشمیری ہیں ان کو تو آپ نے مارا, آج دمبا بنایا, مار مار کے ان کی چمڑی اتاری ہے پریس کلب کے سامنے. اتنا اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا. ہمیں اس منافقت کو, اس ڈوبیس رول کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ ہم چاہتے کیا, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. سب برے نہیں ہیں بھائی, پالیسیز کے اوپر اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہے ہر بندہ. لوگوں کو اتنا موقع دیں کہ وہ پالیسیز سے اختلاف کریں. پالیسی کے اختلاف کو اپنی بقا کا سوال مت بنائیں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.